الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بار میں دلی ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہاں اناؤنسر یہ کہہ رہا تھا فائنل کال، فائنل کال۔ مجھ کو جو جہاز پکڑنا تھا وہ بس اب اڑنے والا تھا، یا تو میں جلدی سے وہاں پہنچ جاؤں ورنہ پھر جہاز سے محروم ہو جاؤں، میرا سفر وہیں کہیں رک جائے۔ یہ فائنل کال والی بات مجھے آج یاد آئی اس طرح کہ آج کے اخبار میں ایک نیوز آئٹم ہے، وہ ہے ڈومس ڈے ناٹ فار، ڈومس ڈے ناٹ فار۔ یہ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک پینل بنایا گیا۔ آج کل جو نیوز آ رہی ہیں کلائمیٹک چینج کے بارے میں، گلوبل وارمنگ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں سوچنے کے لیے سائنٹسٹ لوگوں کا ایک پینل یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بنایا گیا۔ اس نے جو رپورٹ دی ہے وہ بہت ہی زیادہ سوچنے والی رپورٹ ہے۔ اسی رپورٹ کے بارے میں یہ نیوز ہے ڈومس ڈے ناٹ فار، یعنی قیامت کا دن اب زیادہ دور نہیں، اینڈ آف ہسٹری اب زیادہ دور نہیں۔ تو اس پر مجھے یاد آیا کہ وہ جو اس نے کہا تھا کہ فائنل کال، آخری وقت آ گیا ہے، یا تو جہاز پکڑ لو یا پھر ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ۔ تو یہ سائنٹیفک کمیونٹی جو بتا رہی ہے بار بار، یعنی یہ کوئی گیس نہیں ہے، یہ کوئی سائنٹیفک فکشن نہیں ہے، یہ پیورلی سائنٹیفک ریسرچ پر بیس کرتی ہے یہ بات، جس کو لے کر انہوں نے کہا کہ ڈومس ڈے ناٹ فار۔ یہ جو دنیا خدا نے چلائی تھی، دنیا میں اتنا ساری چیزیں تھیں انسان کے لیے، وہ سب اب ختم۔ اب ڈومس ڈے آ رہا ہے، قیامت کا دن آ رہا ہے، یعنی ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ۔ خدا ان سب چیزوں کو لیکویڈیٹ کر دے گا، وہ سارے انسانوں کو اکٹھا کرے گا حشر کے میدان میں۔ وہاں سارے لوگ خدا کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہاں پر ہر ایک سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ جو ریکارڈ اس نے بنایا ہے اس زندگی میں یہاں پر، اس ریکارڈ کو لے کر کے اس کے لیے یا تو ایٹرنل ہیل کا اس کے لیے ججمنٹ سنایا جائے گا، یا ایٹرنل پیراڈائز کا۔ اس لیے آج کی ٹاک کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اپروپریٹ ٹائٹل ہے وہ ہے فائنل کال، فائنل کال۔ اسی پر میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اسی کو لے کر میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، انسان سے پوری ہسٹری میں جو سب سے بڑی بھول ہوئی ہے وہ یہ کہ اس نے کریشن پلان آف گاڈ کو نہیں سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ دنیا خدا نے بنائی تھی کس لیے؟ یہ تھی ٹیسٹنگ گراؤنڈ۔ انسان نے سمجھ لیا کہ یہ میرے لیے انٹرٹینمنٹ گراؤنڈ ہے۔ یہ جو پلانٹ ارتھ ہے، اس پر ایکسیپشنلی خدا نے لائف سپورٹ سسٹم رکھا تھا۔ لائف سپورٹ سسٹم جو تھا وہ تھا ٹیسٹ سپورٹ سسٹم،
یعنی ٹیسٹ کے لیے جو باتیں چاہیے تھیں وہ یہاں پر رکھ دی گئی. انسان نے اس کو سمجھ لیا انجوائے سپورٹ سسٹم. خوب انجوائے کرو انجوائے کرو. انجوائے کے لیے تھا ہی نہیں یہ, انجوائمنٹ کے لیے تھا ہی نہیں یہ ٹیسٹ کے لیے تھا. جس طرح سے اسٹوڈنٹ کو ایگزامینیشن ہال میں جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں. وہاں کی چیئر, وہاں کے ٹیبل, سب کچھ ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے. وہ نہ تو ریوارڈ ہوتا, نہ اس کا رائٹ ہوتا اس کے اوپر, نہ وہ انجوائے کرنے کے لیے ہوتا, کچھ بھی نہیں. تو انسان ساری ہسٹری میں بھولا رہا اس بات کو, یہاں تک کہ اب خدا نے فیصلہ دے دیا کہ بس اب پیریڈ ختم, ٹیسٹنگ پیریڈ ختم. اب تو ہر ایک خدا کے سامنے آئے, اس کا حساب کتاب کیا جائے, اور پھر یا تو اس کو ہیل میں ڈال دیا جائے یا پیراڈائز میں ڈال دیا جائے. اس لیے آج کی ٹاک کا میں نے ٹائٹل بنایا ہے فائنل کال. دیکھیے یہ کل کا پیپر میرے ہاتھ میں ہے. آج کا انسان کتنی بڑی بھول میں اس کا ایک ایگزامپل ہے. یہ سارے انسانوں کے لیے, ایک انسان کے لیے نہیں. اس پیپر میں ثانیہ مرزا جو مشہور کھلاڑی ہے ٹینس کی, اس کے بارے میں ایک رپورٹ ہے. اس کے برتھ ڈے پر اس کی ماں نے ایک لگژریس ہوٹل میں بہت بڑا فنکشن کیا اس کے برتھ ڈے پر. اس موقع پر بات کرتے ہوئے اس نے کہا اپنی بیٹی کے بارے میں, آئی ایم پراؤڈ آف مائی ڈاٹر. ایوری مومنٹ آف دا ڈے. I am proud of my daughter every moment of the day. یہ کتنی بڑی بھول ہے. وہ بیٹی کیا اس نے اپنا آپ خود بنا لیا ہے, یا باپ ماں نے بنایا اس کو؟ خدا نے بنایا ہے. ایک انسان کو بننے کے لیے نیومرس فیکٹر چاہیے, وہ انسان ان کو نہیں اکٹھا کر سکتا. جیسے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ابھی کل, اس میں بتایا گیا تھا کہ انسان کے اندر 100 ٹریلین سیل ہوتے ہیں. ہماری جو باڈی ہے 100 ٹریلین سیل. ایک سیل کی عمر بہت سے بہت 6 مہینے ہوتی ہے, پھر ریپلیسمنٹ ہوتا ہے. ہر سیل کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے. یہ ڈی این اے جو ہے وہی ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس میں لکھا تھا کہ ڈی این اے میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ میری آنکھ کہاں بنے گی. اگر ذرا سا اس کا جو آرڈر ہے ڈی این اے کا, ذرا سا آرڈر گڑبڑ ہو جائے تو میرا کان جو ہے میرے ماتھے پہ ہوگا, میری آنکھ جو ہے گھٹنے پر ہوگی, میرا ہاتھ جو ہے یہاں لٹک رہا ہوگا. آپ سوچئے, کوئی ماں باپ بناتے ہیں ایک ثانیہ کو, یا ثانیہ خود بنا لیتی ہے؟ 100 ٹریلین سیل, اور اس کے اندر ڈی این اے. اس میں بتایا تھا کہ ڈی این اے میں جو انفارمیشن ہوتی ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بریٹینیکا جیسی انسائکلوپیڈیا جس کی 23 والیوم ہے وہ ناکافی ہے. اس طرح کے بہت ساری انسائکلوپیڈیا ہمیں لینی پڑے گی, تب جا کر ہم ایک ڈی این اے کی ڈیٹیل کو لکھ پائیں گے. اور پڑھنے لگے, اگر ہم ایک ڈی این اے کے میں جو کچھ ہے اس کو ڈیکوڈ کریں, اس کو پڑھنے لگے, اور رات دن ایک ایک سیکنڈ پڑھیں تو 100 ایئرس چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے. صرف یہ کیسے انوکھا خدا کا کی بلیسنگ ہے جس سے ایک انسان بنتا ہے, دیکھنے والا انسان, سوچنے والا انسان. میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. کیا یہ کسی فیکٹری میں یہ پاسبل ہے کہ کوئی فیکٹری ایک بولنے والا انسان بنا سکتی ہے؟ کوئی فیکٹری سننے والا کان بنا سکتی ہے؟
کوئی فیکٹری اتنا بڑا سسٹم ایئر کا بنا سکتی ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچے؟ ایسے نیومرس چیزیں جو جس سے ایک انسان بنتا ہے. لائف سپورٹ سسٹم جو ہے، کیا کوئی کنگ اس کو قائم کر سکتا ہے دنیا میں، جس کو لے کر ہم دنیا میں زندہ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں؟ تو یہ جو کہا اس نے، آئی ایم پراؤڈ آف مائی ڈاٹر ایوری ڈے آف ایوری مومنٹ آف دا ڈے، اس کو کہنا چاہیے کہ میں خدا کا احسان مند ہوں کہ اس نے ایسی بیٹی مجھے دی. آئی ایم گریٹفل ٹو گاڈ فار دس بلیسنگ. یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے بول کر کے یا نہ بول کر کے، آئی ایم پراؤڈ آف مائی منی، آئی ایم پراؤڈ آف مائی ہاؤس، آئی ایم پراؤڈ آف مائی پراپرٹی، آئی ایم پراؤڈ آف مائی انفراسٹرکچر، آئی ایم پراؤڈ آف مائی فرینڈس. ہر آدمی اسی میں جیتا ہے. جس چیز کو اس نے بنا رکھا ہے اپنا پرائڈ، وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بلیسنگ ہے. وہ خدا کی بلیسنگ ہے. کہنا یہ چاہیے کہ آئی ایم گریٹفل ٹو گاڈ فار دس بلیسنگ. کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایم پراؤڈ آف مائی دس اینڈ دیٹ. خدا نے انسان کو بہت لمبا ٹائم دیا، بہت لمبا ٹائم، تاکہ وہ کہہ سکے کہ آئی ایم گریٹفل ٹو گاڈ. جب دیکھا خدا نے کہ اب انسان جو ہے اپنے میں جیتا ہے، جو چیز خدا کی بلیسنگ تھی اس کو اپنا پرائڈ نہ لیا، اپنا پرائڈ، تو خدا نے فیصلہ دے دیا کہ ختم، یہ دنیا ختم. اب سائنٹیفک کمیونٹی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ڈومز ڈے ناٹ فار. تو اب آخری ٹائم آ گیا ہے، فائنل کال آ گئی ہے. ہر آدمی اپنی جگہ پر الرٹ ہو جائے، الرٹ ہو جائے. جو کچھ کل نہیں کر سکا وہ آج کر لے. اب اور ٹائم نہیں ہے. مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے. میں جب دلی میں آیا تو پہلے میں رہتا تھا اولڈ دہلی میں. وہاں پر ہے قاسم جان اسٹریٹ، وہاں پر تھا میں. جمعیت بلڈنگ ایک ہے، وہاں پر تھا میں. تو ہمارے پڑوس میں ایک رہتے تھے، ملا جی کہتے تھے ان کو، اب ان کا انتقال ہو گیا. ملا جی وہ بھینس کا کاروبار کرتے تھے. اب تو گورنمنٹ نے شہر کے اندر سے بھینسوں کو نکال دیا ہے، لیکن یہ تب کی بات ہے جب کہ بھینسیں شہر کے اندر ہوا کرتی تھی. تو وہاں پر میں جاتا تھا کبھی کبھی، تو کچھ بھینسیں ہی ان کی تھی، اسی سے ان کا کام چلتا تھا. ایک دن انہوں نے بتایا بڑی ہی تڑپا دینے والی بات. انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بیوپاری ہے، ایک لوہے کا، ایک ہارڈ ویئر کا ایک کاروبار کرنے والا ایک آدمی ہے دلی میں. اس سے ان کا مل جلا ہوتا تھا ملا جی کا. تو اس ہارڈ ویئر مرچنٹ نے ایک دن کہا ملا جی سے، ملا جی تمہارا تو سانس کا کاروبار ہے، آیا نہ آیا. یہ تو بھینس پالے ہوئے ہو. بھینس آپ جانتے ہیں ایک کوئی بھی انیمل کو بیماری لگ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے. تو ملا جی کی ایک بھینس مر گئی تھی، اس پر اس نے کہا. تو اس نے کہا کہ ملا جی تمہارا تو سانس کا کاروبار ہے، آیا نہ آیا. میرا لوہے کا کاروبار ہے، وہ سانس لینے والا کاروبار نہیں ہے. بھینس جو ہے سانس لے رہی ہے تو زندہ ہے، ابھی سانس بند تو مر گئی وہ اچانک. تو میں نے سوچا کہ یہ جو کہا اس آدمی نے، اس میں بھی کتنی بڑی بھول تھی اس کی. یعنی اسے کمپیئر کیا بھینس کو لوہے سے. کمپیئر کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو بھینس سے.
اپنے آپ کو بھینس سے اس کو کہنا چاہیے کہ ملا جی میرا تمہارا معاملہ کیا ہے، ہم دونوں کا سانس کا کاروبار ہے، آیا آیا نہ آیا. جب تک جی رہے ہیں سانس لے رہے ہیں، ابھی سانس بند تو مر گئے. تو سانس کیا ہے؟ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے. ہمیں قدرت نہیں ہے، نہ سانس لینے پر قدرت، نہ ہوا پر قدرت، نہ آکسیجن پر قدرت. خدا کی طرف سے یہ ہے سسٹم، ایک آٹومیٹک سسٹم. تو اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ملا جی میرا تمہارا معاملہ کیا ہے، یہ تو سانس کا معاملہ ہے، آیا آیا نہ آیا. جب تک جی رہے مر گئے تو مر گئے. کتنی بڑی بھول میں انسان پڑا ہوا ہے. جو چیز اپنے اوپر بیتنے والی ہے اس کو بھینس پہ لگا دیتا ہے، اپنے کو ایگزم کر لیتا ہے. جیسے آج کل دیکھیے سب کے بیٹا بیٹی خراب ہو رہے ہیں، لیکن کیا سمجھ لیتا ہے وہ، میرا بیٹا تو اسپیشل ہے. ہر باپ اس بھرم میں رہتا ہے کہ میرا بیٹا تو اسپیشل ہے. اور جب بڑا ہوتا ہے تو وہی بیٹا وہی کرتا ہے جو دوسرے بیٹے کر رہے ہیں. تب اس کو سوجھ آتی ہے کہ میرا بیٹا بھی ویسے ہی تھا. لیکن جب چھوٹا ہے ممی کرتا، ممی ممی اور پاپا پاپا، تو بڑا اچھا لگتا ہے وہ. وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے اور اور باپ کو بالکل برش سائڈ کر دیتا ہے، تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو ہر آدمی اپنے بیٹے کو اسپیشل سمجھے ہوئے ہے، کسی کا بیٹا اسپیشل نہیں ہے. اسی طرح سے ہر آدمی اپنے آپ کو اسپیشل سمجھے ہوئے ہے، کوئی آدمی اسپیشل نہیں ہے. سب کا معاملہ وہی ہے کہ سانس کا معاملہ ہے، آیا آیا نہ آیا. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات. کل ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی میری، تو میں نے کہا دیکھیے ہر آدمی کو ایک گرو چاہیے، گرو کے بغیر وہ بلائنڈ رہتا ہے، بلائنڈ. تو اس نے کہا کہ ہم گرو کو کیوں مانیں، ہم خود ہی اپنے گرو ہیں. میں نے کہا دیکھیے یہ ایسے مت بولیے، اس کو سوچیے جو میں نے کہا، اس کو سوچیے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا. یعنی اللہ ہر 100 سال پر، ہر سینچری میں ایک آدمی پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے 100 سال پر خدا ایک آدمی کو پیدا کرتا ہے، اس کو سوچیے. ایسا نہیں خدا کو کسی دوستی ہو، وہ کیا دشمنی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک آدمی اس لیے کہ اگر سب کو بنا دے وہ تو دنیا کا کاروبار ختم. کیونکہ دنیا میں خدا کو چاہیے کہ ہارٹیکلچر بھی چلے، ایگریکلچر بھی چلے، انڈسٹری بھی چلے، بزنس بھی چلے، سٹی پلاننگ بھی چلے، ٹرانسپورٹ بھی چلے، سب کچھ چلے. نہیں تو سویلائزیشن ختم ہو جائے گی. اور اور یہ بات کو سمجھنے کے لیے اتنا زیادہ کنسنٹریشن چاہیے کہ سب لوگ اگر وہی کریں تو دنیا میں کوئی کام نہیں کر پائے. تو ایک آدمی کو خلا سلیکٹ کرتا ہے، سب کو اگر سلیکٹ کر لے دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نیوٹن جو ہے فادر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے. نیوٹن جو ہے فادر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے. وہ کیسے ہوا؟ وہ ہوا تھرو کنسنٹریشن. یعنی ساری زندگی، ساری رات، سارا دن وہ سائنس کے ایشوز جو ہیں، سائنٹیفک ایشوز، اس پر کنسنٹریٹ کیا رہتا تھا. ہر دوسری بات بھول چکی تھی اس کی، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا دوسری باتوں کا. وہ کیسے؟ جیسے کھانا ہے، ہر آدمی آپ دیکھتے ہیں خوب کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے. جس کو دیکھے کھانے پہ دوڑ رہا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے. الیگزینڈر دا گریٹ جو اتنا بڑا کنگ تھا،
الیگزینڈر دا گریٹ. جانتے ہیں کیا ہوا, موت کیسی اس کی ہوئی؟ اس نے وکٹری کا ایک جشن منایا, ایک فنکشن منایا اس نے, کوئی وکٹری اس کو ہوئی تھی, اور ساری رات وہ خوب شراب پیتا رہا, خوب کھاتا رہا. کیا ہوا, اس کو اوور ایٹنگ کر بیٹھا, وہ بہت زیادہ شراب پی لی, بہت زیادہ کھا لیا, اگلے دن بیمار پڑ گیا, کوئی دوا کام نہیں کر, مر گیا اسی میں. یہ ہے انسان کا حال. تو نیوٹن جو ہے اس کا حال یہ تھا, اس کو یاد نہیں رہتا تھا کہ لنچ کا ٹائم آ گیا اور ڈنر کا ٹائم آ گیا. ایک میز تھی اس کی, ایک ٹیبل, اس میں پیپرز بکھرے ہوئے رہتے تھے, رات دن اسی میں لگا رہتا تھا وہ. تو اس کی بہن تھی, اس نے میرج بھی نہیں کیا, شادی بھی نہیں کی. اس کا ڈیووشن اتنا بڑا ہوا تھا کہ شادی نہیں کی اس نے, کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی. ایک بہن تھی, وہ بہت سمجھدار تھی. تو جب ٹائم ہوتا تھا کھانے کا تو بہت ہی آہستہ سے چپکے سے آتی اور ٹرے میں کھانا رکھ جاتی اس کی میز پر ایک کنارے, اور کئی بار پھر بھی بھول جاتا تھا وہ کھایا. بہت بھوک لگتی تھی کھا لیتا تھا. یعنی اس کو سدھ نہیں رہی اپنے پینے کی, سدھ نہیں رہی اپنے کھانے کی. تب وہ سائنس کی ان چیزوں کو ڈسکور کر سکا, وہ فادر آف ماڈرن سائنس بنا. وہ اس کے یہاں کچھ خرگوش پلے ہوئے تھے, خرگوش, ریبٹ, RABBIT, ریبٹ. تو ایک بڑا خرگوش تھا, ایک بچہ تھا اس کا چھوٹا. تو کارپینٹر سے اس نے کہا کہ ان کے لیے وہ بنا دو, کیج بنا دو, CAG کیج. تو اس میں 2 ڈور بنانا, ایک ڈور چھوٹا, ایک ڈور بڑا. تو کارپینٹر نے پوچھا کہ سرکار یہ 2 ڈور کس لیے؟ دیکھو ہمارا ایک ریبٹ چھوٹا, ایک بڑا ہے, تو بڑا والا جو ہے وہ بڑے سے جانے کے لیے, اور چھوٹا ڈور جو ہے چھوٹا چلا جائے گا. تو اس نے کہا کہ سرکار ہم ایک ہی بنا دیتے ہیں بڑا, اسے دونوں چلے جائیں گے. اتنی بات نہیں سمجھ سکا نیوٹن, اتنی سمپل سی بات نیوٹن نہیں سمجھ سکا. یہ تھا کنسنٹریشن, یہ تھا ڈیووشن. جب آدمی اپنے آپ کو اتنا زیادہ ڈیووٹ کرتا ہے تب جا کر اس کو کسی بات کی ڈسکوری ہوتی ہے. تو خدا کسی کسی کو نیوٹن بناتا ہے, کسی کسی کو گرو بناتا ہے, کسی کسی کو مجدد بناتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا سب کاروبار ٹھپ, کیونکہ سب لوگ اگر نیوٹن جیسے ہو جائیں, آپ سوچئے تو کیا ہوگا. ایگریکلچر بند, ہارٹیکلچر بند, انڈسٹری بند, بازار بند, کوئی نہیں ملے گا. ڈرائیور نہیں ملے گا. ڈرائیور اگر سوچے سائنس کے چیزوں کو تو ٹکرا دے کہیں لے کر کے. ٹیکسی ڈرائیور نہیں ملیں گے. ٹیکسی ڈرائیور کو کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے اپنے سامنے کی روڈ پر. اگر اس کا دھیان ادھر ادھر چلا جائے نیوٹن کے طریقے سے, سولر سسٹم پر سوچنے لگا, وہ کیا ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوگا. تو دیکھیے یہ کام جو ہے, کہ کوئی بڑا سائنٹسٹ, کوئی بڑا گرو, کوئی بڑا لیڈر, سچا لیڈر, سچا. آج کل جو لیڈر جو ہے وہ تو ایکسپائٹر ہیں سب کے سب. اس کو بننے کے لیے ایک انسان کو اپنے آپ کو 100% ڈیووٹ کرنا پڑتا ہے, کسی چیز میں کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے, یہاں تک کہ سب کچھ بھول جائے, تب جا کر یہ پاسبل ہوتا ہے. مسلمانوں میں ایک بہت بڑے اسکالر ہوئے ہیں جو ابھی جلدی ان کا انتقال ہوا, پیرس میں. وہ انڈیا میں پیدا ہوئے, پھر وہ پیرس چلے گئے, اور سچ مچ وہ اسکالر تھے. وہ پیرس میں رہتے تھے وہ, اور جانتے ہیں پیرس میں رہتے تھے, اوپر ٹیلی فون نہیں تھا. ٹیلی فون نہیں تھا ان کے پاس. کیوں؟ ٹیلی فون کو وہ ڈسٹریکشن سمجھتے تھے. ٹیلی فون کو وہ ڈسٹریکشن سمجھتے تھے. گورنمنٹ جو تھی
بہت ان کو بہت اچھی وہ فرینچ لینگویج بھی جانتے تھے، تو گورنمنٹ نے آفر کیا کہ ہم آپ کو سرونٹ دے دیتے ہیں، سرونٹ اپنی طرف سے، وہ آپ کا سب کام کرے گا. انہوں نے نہیں لیا، سرونٹ کو نہیں لیا، کیونکہ سرونٹ بھی میری ڈسٹریکشن ہوگا. وہ اکیلے رہتے تھے ایک پرانی بلڈنگ میں، جو کئی اسٹوری اوپر جانا پڑتا تھا ان کو. پرانے قسم کے اسٹیئرس تھیں، اسی پہ رہتے تھے. کسی کو ملنا ہو ان سے تو اپائنٹمنٹ نہیں لے سکتا تھا وہ، کیونکہ ٹیلی فون تھا نہیں ان کے یہاں، کچھ چڑھ جانا پڑتا تھا اس کو. اور کبھی کسی کو چائے نہیں پلاتے تھے وہ، نہ چائے نہ پانی نہ بسکٹ نہ کچھ بھی نہیں. کوئی آ گیا انوانٹیڈ گیسٹ کے طور پر تو بیٹھو چلے جاؤ. انہوں نے بہت بڑے کام کیے. میں ایک کام بتاتا ہوں آپ کو، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ایک کام. جن لوگوں کو بیک گراؤنڈ ہوگی اس کی حدیث کے کا جو ایشو اس کو سمجھنے کی، تو وہ جانتے ہوں گے کہ اسلام کے بیس دو چیزوں پر ہے، قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث. تو حدیث لٹریچر جو ہے وہ کوئی 150 سال بعد لکھا گیا، یہ مانتے ہیں لوگ، یعنی عباسد پیریڈ میں. تو جو لوگ حدیث کو نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے تھے کہ جب اتنی دیر میں لکھا گیا تو اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے، ہم اس کی آتھینٹسٹی نہیں مانتے. تو وہ لوگ حدیث کے منکر بن گئے. حمید اللہ صاحب نے اتنا بڑا کام کیا کہ پیرس کے میوزیم میں ایک مینuscript انہوں نے ڈسکور کیا. ایک مینuscript، وہ مینuscript جو تھا وہ کیا تھا، رسول اللہ کے کمپینین تھے ابو ہریرہ، اور سب سے زیادہ حدیثیں جو ہیں ابو ہریرہ ہی نے بتائی ہیں. سب سے بڑے حدیث کے نریٹر وہی ہیں. تو ان کے ڈسائپل تھے حمام بن منبہ. تو ڈائریکٹ ان کے جو ڈسائپل تھے کمپینین کے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک مینuscript وہاں موجود تھا. مجھے بہت سی حدیثیں تھیں، اس کو ڈسکور کیا انہوں نے، اس کو انہوں نے پڑھا، اس کو ایڈٹ کیا، اور بہت برسوں اس پر انہوں نے بہت زیادہ لیبر کیا، بہت محنت کی، پھر اس کو چھپایا انہوں نے. تو پہلی بار ہسٹری میں یہ پروو ہوا کہ حدیث کو لکھنے کا کام تو پہلے ہی زمانے میں شروع ہو گیا تھا، ارلی پیریڈ میں. کیونکہ وہ جو کتاب ہے، پھر بات کو ابھی ڈسکوری ہوئی کہ حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب تھی وہ تھی مسند امام احمد ابن حنبل. اس میں 30,000 حدیثیں ہیں، 30,000. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ سب ایسے ہی ہیں، آتھینٹک نہیں ہے یہ سب. یعنی مسند امام حنبل کی جو کتاب ہے 30,000 حدیثیں اس میں، سب سے بڑی کتاب، جس کو حدیث کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے. اس پر لوگوں کو ڈاؤٹ تھے. یہ جو انہوں نے ڈسکور کیا جو مینuscript، وہ پورا کا پورا نکلا اس میں مسند احمد ابن حنبل میں، پورا کا پورا. یہ 20th سینچری میں پروف ہوا کہ تو اسی سے لیا ہوا ہے. اس معنی کہ رائٹنگ آف حدیث جو ہے ارلی پیریڈ سے چل رہی تھی، وہ بات کو نہیں چلی ہے. ایک اتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے، پوری امت پریشان ہے اس کا، پوری انسانیت پریشان ہے اس کا، کہ رسول اللہ کے جو سیئنگس ہیں اس کی آتھینٹسٹی انہوں نے اسٹیبلش کر دی. تو کیسے ہوا؟ اس آدمی، انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی، ڈاکٹر حمید اللہ نے شادی نہیں کی، ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کا سرونٹ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، ان کا ایڈریس بہت مشکل تھا، ان کو لیٹر بھیجنا بہت مشکل تھا. رات دن وہ اسی پہ لگے رہتے تھے. پاکستان کے جو وہ تھے پرائم منسٹر تھے نواز شریف، جب پرائم منسٹر تھے تب وہ گئے وہاں پر پیرس، تو بڑی مشکل چڑھ کر کے وہاں پر گئے، بڑی مشکل سے. اور ان سے بہت درخواست تھی کہ آپ ہمیں اجازت دے دی کہ ہم آپ کے لیے سب انتظام کر دیں، ساری فیسلٹیز آپ کے لیے یہاں ہو جائے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. انہوں نے بالکل ان کو ویسی فلیٹلی ریفیوز کر دیا کہ آپ تشریف لے جائیے. انہوں نے چائے بھی نہیں پلائی ان کو. تب جا کر یہ ممکن ہوا کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے جو ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا تھا.
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر آدمی کو ایک گائیڈ چاہیے، یاد رکھیے. وہ آدمی بہت بڑا بھول میں ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اپنی گائیڈ خود کر سکتا ہوں. کیوں؟ ہر آدمی کیا جیتا ہے؟ ڈسٹریکشن میں جیتا ہے، ڈسٹریکشن میں. مجھے بتائیے کون آدمی ہے جو ڈسٹریکشن میں نہ جیتا ہو؟ کسی کو منی ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، کسی کو اس کا بیٹا بیٹی ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، کسی کو کھانا پینا چاہیے اس میں ڈسٹریکشن اس کا ہو رہا ہے. تو سچا لیڈر بننے کے لیے وہ انسان درکار ہوتا ہے جو اپنی پوری زندگی ڈیووٹ کر دے سچائی میں، جو کھانے کے سدھ نہیں، پینے کے سدھ نہیں، کپڑے کے سدھ نہیں، گھر کے سدھ نہیں، انکم کے سدھ نہیں، منی کے سدھ نہیں، پاپولرٹی ان کو نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. اس طرح کی ایک بہت لمبی زندگی بتاتا ہے آدمی، تب وہ سچائی کو ڈسکور کرتا ہے، تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ بتائے لوگوں کو کیا ہے وہ. اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ وہ آدمی بہت زیادہ بھول میں ہے جو اپنا لیڈر کسی، اپنا گائیڈ کسی کو نہیں بناتا. حالانکہ وہ اسے وہ زندگی نہیں بتائی جس میں وہ خود اپنا گائیڈ بن سکے. دیکھیں آپشن دو میں سے ایک کا ہے، یا تو آپ خود اپنی پوری زندگی ڈیووٹ کر دیجیے، ڈیڈیکیٹ کر دیجیے سچائی کی ڈسکوری میں. بھوک لگے تو لگے، کپڑا بدن پر نہیں ہے تو نہ رہے، گھر نہیں ہے تو نہ ہو، لوگ میٹ کہتے تو میٹ کہتے رہیں، بیٹا بڑی نہیں تو نہ ہو. یہ تو کرتے نہیں لوگ، دنیا داری والی زندگی گزارتے ہیں، ورلڈلی چیزوں میں جیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ میں اپنا گرو خود بنوں، اپنا لیڈر خود بنوں، اپنا گائیڈ خود بنوں. تین خیالستو محالستو جنو، اٹ از امپاسبل. دیکھیے میں آپ کو چند ایک مثال دوں گا اس بات کو اور کلیئر کرنے کے لیے. قرآن کی ایک آیت ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت. دیکھیے سیٹن نے، جو قرآن میں قصہ بتایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا، تو سیٹن جو ہے وہ اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا انسان کو. مجھے کہا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، میں انسان کو بہکاؤں گا، پوری ہسٹری میں انسان کو بہکا کر رہوں گا، کسی کو خدا کے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. تو اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اس سیٹن نے کوئی چیلنج دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں ان انسانوں کے راستے پہ بیٹھوں گا، ان کو بہکاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. I shall lie in ambush for them on your straight path. میں ایمبش کروں گا، ہر آدمی کو گھات میں لگوں گا، ہر آدمی کو بہکا کر رہوں گا. اس کو سمجھیے کہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھیے کہ کیا چیز ہے. وہ ہے یہ کہ زندگی میں ہر مومنٹ آپ کہیں نہ کہیں پوائنٹ آف ڈیویشن آتا ہے. ایک ہے اسٹریٹ پاتھ، ایک ہے ڈیویشن. یہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہے اسٹریٹ پاتھ زندگی کا، ایک ہے ڈیویشن. تو ہر لمحہ آپ کو ایک پوائنٹ آف ڈیویشن آتا ہے کہ آپ ہٹ جائیں، اسٹریٹ پاتھ سے آپ ہٹ جائیں. ہر دن ہر رات آپ کو پوائنٹ آف ڈیویشن آتا ہے. وہاں پر کوئی چاہیے بتانے والا آپ کو، وہ آپ کو گائیڈ کرنے والا چاہیے. نہیں تو آپ ڈیبیٹ کر کے ادھر چلے جائیں گے اور اپنے کو ڈسٹرائے کر دیں گے. اس کو میں بتاتا ہوں چند ایک ایگزامپل سے. پرافٹ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو پرافٹ ہوڈ ملی 610 AD میں. 13 ایئرس تک آپ مکہ میں رہے، پھر مدینہ چلے گئے. تو مکہ میں اس وقت جو ہے مشرک لوگوں کا وہی لوگ چھائے ہوئے تھے. انہوں نے بہت ستایا، بہت ظلم کیا. تو اس وقت جو لوگ تھے مکہ میں آپ کے ساتھی، اور کچھ مکہ کے باہر بھی تھے آپ کے ساتھی،
ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے لڑیں گے، یہ ظلم کر رہے ہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم سے لڑیں گے، ان سے ہم بڑے بغیر لڑے نہیں رہیں گے۔ حضرت عمر بڑے زبردست آدمی تھے، بہت پہلوان آدمی تھے، انہوں نے ڈائریکٹ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لڑیں گے ان سے۔ جانتے ہیں کیا رسول اللہ نے کہا اس وقت؟ آپ نے کہا یا عمر انا قلیل، یا عمر انا قلیل، اے عمر ہم تھوڑے ہیں۔ یہ تھا پوائنٹ آف ڈیویشن، یعنی ان لوگوں نے، یہ جو لوگ تھے، انہوں نے ظلم کو دیکھا، رزلٹ کو نہیں سوچا۔ کہ اس وقت وہ لوگ چھائے ہوئے تھے وہاں پر، ان کے پاس سب کچھ تھا، اور ان لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر لڑ جاتے ہیں یہ تو کیا ہوگا؟ رزلٹ اس کا نگیٹو نکلے گا۔ تو رسول اللہ نے اس کو رزلٹ کے آسپیکٹ سے دیکھا، ان لوگوں نے اس کو ظلم کے آسپیکٹ سے دیکھا۔ جیسے آپ دیکھیے کشمیر میں، دیکھیے کشمیر والوں نے یہ آکوپیشن کے آسپیکٹ سے دیکھا، انڈیا کا آکوپیشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن رزلٹ کے آسپیکٹ سے نہیں دیکھا۔ آج کشمیر ایک تباہ ہو گیا، تباہ اسٹیٹ ہے، سب کچھ ڈسٹرائے ہو گئی۔ وہ بیمار ہوں تو میڈیکل کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے، دوڑ کے لوگ دلی آتے ہیں، ان کا سیب کی انڈسٹری تباہ ہو گئی، ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو گیا۔ تو اگر کشمیر والے سوچتے ہیں رزلٹ کے آسپیکٹ سے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک ریگولر آرمی سے لڑ نہیں سکتے، انڈیا ایک ریگولر آرمی ہے، ہم کیا اس کا لڑ سکتے ہیں اس سے؟ رزلٹ کے آسپیکٹ سے دیکھتے تو کبھی نہیں لڑتے۔ ایک آبسیشن ان کو تھا کہ آکوپیشن آکوپیشن آکوپیشن، لڑ گئے، آج تباہ بنے بیٹھے۔ پیلسٹائن میں ہی ہے، وہاں بھی لڑ گئے، تباہ ہو کر رہ گئے۔ تو رسول اللہ نے سے انہوں نے کہا کہ ہم تو لڑیں گے، تو آپ نے کہا کہ یا عمر انا قلیل، ہم تھوڑے ہیں، ہم کمزور ہیں، ان کے پاس سب کچھ، ساری طاقت ان کے پاس ہے۔ یعنی رسول اللہ نے دیکھا اس معاملے کو رزلٹ کے آسپیکٹ سے، انہوں نے دیکھا اس کو ظلم کے آسپیکٹ سے۔ یہ تھا پوائنٹ آف ڈیویشن، یہی تھا پوائنٹ آف ڈیویشن، یعنی اس کو ظلم کے اینگل سے نہ دیکھو، رزلٹ کے اینگل سے دیکھو، ظلم کے اینگل سے نہ دیکھو، رزلٹ کے اینگل سے دیکھو۔ تو زندگی میں بار 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 پوائنٹ آف ڈیویشن آتا ہے۔ جیسے آج کل لڑکے لڑکیاں ہیں، اسکول میں کالج پڑھ رہے ہیں، یہ دوستی ہو گئی، اب دوستی ہو گئی، اب لو افیئر چلا، اور بس شادی کر لی، اور ون ٹو آر سب تباہ ہوتے ہیں۔ لو افیئر آخر میں جا کر کے ٹوٹتی ہے، زندگی پریشان ہوتی ہے، کتنے سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بھول جاتے ہیں کہ شادی جو ہے دو کلچر کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ایک مسلم لڑکا ہے، مسلم کلچر میں پلا بڑھا ہے، ایک ہندو لڑکا، وہ ہندو کلچر میں پلا بڑھا ہے۔ تو دو کلچر کے بیچ میں شادی ہوتی ہے۔ یہ لو افیئر نہیں ہے، یہ وہ تو ایک ٹیمپرری فیز ہے، اس کا ٹیمپرری فیز۔ تو اگر وہ سوچیں اس کو اس اینگل سے کہ شادی تو پوری لائف کے لیے ہوتی ہے، تو پوری لائف کہیں چلے گی؟ وہ اپنی فیملی سے کٹ جائے گا، میں اپنی فیملی سے کٹ جاؤں گا، کیا ہم ہوا میں رہیں گے؟ تو پریکٹیکل آسپیکٹ کو نہ دیکھ کر کے صرف ایموشنل آسپیکٹ کو دیکھتے ہیں۔ آج کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں، لو افیئر کیا ہے؟ لو افیئر یہ ہے کہ چیز کو پریکٹیکل آسپیکٹ سے نہ دیکھنا، ایموشنل آسپیکٹ سے دیکھنا، اسی کا نام ہے لو افیئر۔ ورنہ ساری لو افیئر کو وہ ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی سکسیسفل نہیں ہوتی، یہاں سے لے کے امریکہ تک ہر جگہ۔ میں اٹلی میں گیا، اٹلی میں ایک صاحب کے ہاں میں گیا، ایک لیڈی کے ہاں، وہ بہت اچھا گھر تھا بہت، تو مجھے اپنے گھر لے گئیں، مجھے ایک رات وہاں گزارنا تھا۔ گھر میں سامان بھرا ہوا تھا، سب طرح طرح کے کھلونے، طرح طرح کے تماشے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ان کی لو افیئر ہوئی، شادی ہوئی، پھر بریک ہو گیا، وہ آدمی کہیں گا، یہ آدمی کہیں گے، اب سامان گھر میں بھر کر کے اس سے بھلاتی ہیں وہ
اسی میں بھولی رہتی ہیں، یہ سامان وہ سامان، یہ تماشا وہ تماشا، ایسی سب کا حال ہے. تو لو افیئر کس چیز کا نام ہے؟ چیز کو ایموشنل آسپیکٹ سے دیکھنا، پریکٹیکل آسپیکٹ سے نہ دیکھنا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیمپرری خوشی کے لیے پوری زندگی تباہ. تو وہاں پر ایک گائیڈ چاہیے، گائیڈ اس پوائنٹ آف ڈیویشن کی بات بتانے کے لیے، اس پوائنٹ آف ڈیویشن پر بتانے کے لیے. ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں رامپور کے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ بہت زیادہ لوگوں کو کرٹیسائز کرتے تھے، سب ان کو دشمن بنے ہوئے تھے، سب پر کرٹیسائز کرتے تھے، بہت ہی آؤٹ اسپوکن آدمی تھے. تو میں نے دیکھا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کا تو اسپیکنگ پاور ہے، لیکن انوانٹیڈ بنا ہوا ہے اپنے سماج میں. تو میں نے ان کو بہت ان کا ہیمرنگ کی، بہت ڈانٹ ڈپٹ کی ان کی. ان کہا کہ آپ زبان کو بند کیجیے، میٹھی بولی بولیے، بہت زیادہ ہیمرنگ کی ان کی. تو صاحب اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو وہاں پر ایک بہت اچھی مسجد میں امام ہو گئے وہ، اور ان کو میں نے راز حیات والی بڑی کتابیں جو ہیں اس طرح کی راز حیات وغیرہ، کہا کہ اسی کو پڑھ پڑھ کے آپ اسپیچ دیجیے، اپنی بات کچھ نہ کہیے، آپ اسی کو کہیے، میرا نام مت لیجیے. میں نے کہا کہ دیکھیے یہ سب کیجیے آپ، تو آپ کے پاس آگے آپ آئیں گے تو میرے پاس کار پر بیٹھ کے آئیں گے. تو ان کو انوکھی بات لگی کہ وہ کار والے آدمی نہیں تھے، معمولی حیثیت کے آدمی تھے. میں نے کہا آگے آپ آئیں گے تو آپ کار پر بیٹھ کے آئیں گے میرے پاس، میرے فارمولے کو پکڑ لیجیے. تو صاحب کئی سال کی بات ہو گئی، اب سچ مچ ان کے پاس کار ہو گئی. بہت خوشی خوشی آئے میرے پاس کہ صاحب میرے پاس کار ہو گئی. تو کیسے؟ میں نے یہ پکڑا تھا کہ اس آدمی کی طرف اسپیکنگ پاور ہے، لیکن اپنے آپ کو ویسٹ میں ڈالے ہوئے، لوگوں سے جھگڑنا، لوگوں کو کرٹیسائز کرنا، سب کو دشمن بنائے رہنا اپنا. اب جو میری 4 کتابیں ہیں، راز حیات، تعمیر حیات، رہنما حیات، کتاب زندگی، یہ عقل کی باتیں اس کے اندر ہیں. تو میں نے کہا اسی کو پڑھیے، اسی کو بولیے، اسی کو پڑھیے، اسی کو بولیے. اب جو انہوں نے اسپیچ دینا شروع کیا، تو مسجد میں تقریر کر رہے ہیں، جگہ جگہ ان کو بلایا جا رہا ہے، ان کی بہت مانگ بڑھ گئی اور خوب نذرانے ملنے لگے اور بہت پیسے ملنے گئے ادھر ادھر سے. ان کے بیٹے نے بھی ایک کھول لیا، ایک دکان کھول لیا، وہ بھی کامیاب چل رہی ہے، یہاں تک کہ اب کار بھی خرید لیا انہوں نے. تو یہ بات وہ سمجھ نہیں پاتے تھے اس بات کو کہ ایک آدمی غلط بول رہا ہے تو میں اس کو کیوں نہیں اس پہ کرٹیسائز کروں. ایک بات ان کی سمجھ سے، میرے دماغ سے لگتا ہے کہ ایک آدمی غلط بولا وہ تو مجھے کرٹیسائز کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے اس سے. تو میں نے کہا کہ یو سی دا ریزلٹ، یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. کیا آپ کرٹیسائز کر کے اس کو بدل پائیں گے؟ یا بدل پائیں آج تک آپ کرٹیسائز کر کے بلا کیا دشمنی؟ تو یو ہیو ٹو اوائڈ، یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. تو میں نے کہا کہ اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا، سب کے درمیان آپ انوانٹیڈ بن جائیں گے. اب کیا وہی آدمی جو ہے دیکھیے اس طریقے سے کامیاب ہے. ایک اور آدمی ملے، وہ بستی کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بس خریدی تھی، پیسہ میرا تھا، ایک نیتا جی ہیں، نیتا جی اس کے لائسنس لائے تھے وہ، تو ہمارے اس میں دونوں کا پارٹنرشپ تھی، آدھا آدھا، کہ آدھا جی نیتا جی لیں گے، وہ لوکل لیڈر تھے، آدھا میرا ہوگا. چونکہ لیگل پہلو سے تو انہیں کی تھی، وہ لائسنس ان کے نام تھا، تو انہوں نے قبضہ کر کے رکھ لیا، اور انہوں کچھ پیسہ نہیں دیتے تھے ان کو. اب غصہ ہوئے تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں نے طے کر لیا کہ میں اس کو مار ڈالوں گا، میں بغیر مارے نہیں رہوں گا. تو میں نے ایک جملہ ان سے کہا، بلکہ میری ڈائری میں لکھا ہوا تھا، دکھایا میں نے. مطلب ان کے اندر ریونج، انتقام بھڑک رہا تھا، ریونج انتقام بھڑک رہا تھا، مجھے مارنا ہے اس کو. بڑا پیسہ ہڑپ کر لیا اس نے. تو میں نے دکھایا کہ دیکھیے
یہ میرے اس میں چھپا تھا میری میگزین میں کہ انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا. یہ لکھا ہوا تھا. انتقام مینس ریونج, بدلہ. انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا. تم ان کو مارو گے, تم کو, اس کے بیٹے تم کو چھوڑ دیں گے, اس کے بیٹے تم کو ماریں گے, تو تم بھی ختم, وہ بھی ختم. ایسے فائدہ کیا؟ ایسے ایکشن کا کیا فائدہ؟ ایسے عمل کا کیا فائدہ؟ تو انہوں نے بار بار پڑھا اس سینٹینس کو. پھر ان کی آنکھ کھل گئی. آپ نے بہت کچھ صحیح کہا ہے, اس کو مار کر اپنے آپ مرواؤں گا میں. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کتنا پیسہ آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی 20-25 ہزار روپے اور ہیں. تو ان کا بس اسی سے بزنس اسٹارٹ کر دیجیے. اب ان سے ملاقات ہوئی تو اب وہ کہا انہوں نے کہ میں بہت خوش ہوں, پہلے سے زیادہ مجھے فائدہ مل چکا ہے, بہت ساری بس خرید سکتا ہوں میں. تو اس کو میں نے کہا کہ ہر آدمی کی زندگی میں ایک پوائنٹ آف ڈیویشن آتا ہے. پوائنٹ آف ڈیویشن یعنی کس اینگل سے چیز کو دیکھا جائے. ایک ہوتا ہے رائٹ اینگل سے دیکھنا, ایک ہے رانگ اینگل سے دیکھنا. اور یہ آدمی جو اتنا جان پائے وہ بہت زیادہ سیکریفائس کے بعد بنتا ہے. اور سب سے بڑی سیکریفائس کیا ہے؟ ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانا. یاد رکھیں, سب سے بڑی سیکریفائس یہ ہے, ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانا. ہر وقت ڈسٹریکشن ہوتا ہے دنیا میں. کھانے پینے کی ڈسٹریکشن, جیسا کہ میں بتایا الیگزینڈر دی گریٹ کا قصہ. یہ کیا ہے؟ ٹی وی کیا ہے؟ ڈسٹریکشن. ہر وقت ڈسٹریکشن. تو عقل آتی نہیں لوگوں کو. پیسہ کما لیا, اتنا ہی ہو کر پاتے ہیں, وہ عقل نہیں آتی. عقل کے لیے چاہیے اپنے آپ کو کھپانا. جیسے ارجن کا قصہ ہے کہ ارجن جو تھا راجکمار تھا, تو راجا نے ایک آدمی لگایا کہ ان کو سکھاؤ, محل کے لڑکوں کو تیر کمان سکھاؤ. اس زمانے میں تیر کمان ہوا کرتی تھی. تو جو گرو تھا وہ ارجن کو زیادہ مانتا تھا. تو دوسرے جو محل کے لڑکے تھے ان کو شکایت ہوئی کہ پھر ارجن کو زیادہ مانتے ہیں, ہم کو کم مانتے ہیں. تو ایک دن اس نے وہ کیا, ٹیسٹ لیا. تو پیڑ پر اس نے لکڑی کی ایک چڑیا بنائی. چڑیا, اس میں آنکھ بنا دیا اس کی, اور پیڑ پر اوپر رکھ دیا. اور سب لڑکوں سے کہا کہ اس کی آنکھ پر نشانہ لگاؤ, تیر کا نشانہ. اب سب تیر کمان لے کے کھڑے ہو گئے. اب اسے پوچھا دوسرے لڑکوں سے کہ تم کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا کہ چڑیا. اور کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آنکھ. اور کیا دکھائی دے رہا ہے؟ پیڑ. اور کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آسمان. اور کیا دکھائی دے رہا ہے؟ بادل. ہر چیز دکھائی دے رہی تھی ان کو. اور جب ارجن سے پوچھا تو ارجن نے کہا چڑیا کی آنکھ. ہر سوال پر کہا چڑیا کی آنکھ, چڑیا کی آنکھ, چڑیا کی آنکھ. پوری چڑیا اس کو ریڈیوس ہو کر آنکھ بن گئی تھی. نہ وہ چڑیا کا اور باڈی دیکھ رہا تھا, نہ پیڑ دیکھ رہا تھا, نہ آسمان اور بادل دکھائی پڑتے تھے اس کو. یہ ہے کنسنٹریشن. کنسنٹریشن. تو خدا کسی آدمی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کنسنٹریٹ کرے اتنے زیادہ, اتنا زیادہ, اتنا زیادہ, لیکن بہت بھاری اس کی پرائز دینی پڑتی ہے, بہت بھاری پرائز. کل میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھیے, دو طریقے ہیں. ایک ہے 1 man 1 mission, ایک ہے 1 man 2 mission. 1 man 1 mission, 1 man 2 mission. تو ہمارا دعویٰ مشن ہے. تو میں نے کہا کہ آپ 50% اپنا کھانے کمانے میں لگائیے اور 50% آپ مشن میں لگائیے. 1 man 2 mission بنیے. میں سب سے یہی کہتا ہوں. وہ کہ نہیں, مجھے 1 man 1 mission بننا ہے. تو میں نے کہا میں جانتے ہیں آپ 1 man 1 mission بننے کا پرائز کیا ہے. اپنے کو آپ کو سلاٹر کرنا پڑے گا, اپنے کو ذبح کرنا پڑے گا.
یہ اعصاب شکن فیصلہ ہے. آپ کا نروس سسٹم ٹوٹ جائے گا, آپ کی ہڈیاں چٹک جائیں گی, آپ کا خون خشک ہو جائے گا, تب آپ ون مین ون مشن بنیں گے. تو میں نے کہا کہ پریکٹیکل بنیے, پریکٹیکل. ون مین ون مشن کسی ایک کے لیے ہوتا ہے, باقی سب لوگوں کے لیے ون مین ٹو مشن کا ٹارگیٹ, ون مین ٹو مشن. تو بہرحال میں اس وقت جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب زندگی بہت کم رہ گئی ہے, بہت کم رہ گئی. کل کے پیپر میں تھا کہ 2010 تک, یعنی صرف 3 سال میں دنیا بہت کچھ بدل چکی ہوگی. ابھی کل کے پیپر میں تھا یہ, صرف 3 سال میں 2010 تک سارا سسٹم ہی, سب ایکولوجیکل سسٹم بدل رہا ہے, بگڑ رہا ہے. تو بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. تو ایک دم اپنے آپ کو سنبھالیے, اور ایک سچا گائیڈ آپ کو چاہیے جس سے آپ ایڈوائس لیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی عقل کو بند کر دیجیے. اگر آپ کو سچا گائیڈ مل جائے تو جو وہ کہے وہ کیجیے, نہیں تو پھر کیا ہے, تباہی 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 تباہی. کیونکہ دیکھیے ہم جیتے ہیں جنگل آف تھاٹ کے بیچ میں. دنیا کیا ہے, جنگل آف تھاٹ. اتنی ساری باتیں ہیں, اتنی ساری باتیں ہیں, اس میں سارٹ آؤٹ کرنا, کسی چیز کو نکالنا, اور رائٹ اینگل سے دیکھنا کیا ہے اور رانگ اینگل سے دیکھنا کیا ہے, اس کو جاننا. یہ ساری باتیں اتنی مشکل ہیں کہ بہت زیادہ کنسنٹریشن, بہت زیادہ ڈیووشن کے بعد یہ بات آدمی کو حاصل ہوتی ہے. رسول اللہ نے فیصلہ کیا جب حدیبیہ کے موقع پر, حدیبیہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا, تو جو آپ کی اپوزٹ پارٹی تھی اس کے سارے ہی کنڈیشن کو آپ نے مان لیا, یعنی ساری کنڈیشن کو مان لیا. جو بھی انہوں نے کہا مانتے چلے گئے, جو کہا مانتے چلے گئے, تاکہ ہمارے ان کے بیچ میں پیس ایگریمنٹ ہو جائے. آپ چاہتے تھے پیس ایگریمنٹ, تو ساری کنڈیشن کو ماننا پڑا ان کی. تو سارے صحابہ, ایک ایک کمپینین جو ہے اس وقت غصے میں آ گئے لوگ. کیا ایسا کر سکتا ہے, یہ تو ہیومیلیٹنگ ایگریمنٹ ہے, ہم کیسے مانیں اس کو, ہم نہیں مانیں گے. یعنی سارے ہی کمپینین جو ہے اس وقت سمجھ نہیں پائے کہ کیسے ہم ایسی ہیومیلیٹنگ ایگریمنٹ پر سائن کر دیں. تو قرآن میں اترا کہ علم ما لم تعلم, علم ما لم تعلم. یعنی کچھ بات وہ ہوتی ہے جو تم نہیں جان پاتے, حالانکہ وہ ہوتی ہے موجود وہاں پر. نہ جاننے کو جاننا پڑتا ہے, ان نون کو نون بنانا پڑتا ہے. علم ما لم تعلم. تو جس آدمی کو خدا توفیق دیتا ہے وہ انسان ہوتا ہے جو ان نون کو نون بناتا ہے, ان سین کو سین بناتا ہے, نہ جاننے کو جاننے والی چیز بناتا ہے, تب گہرائی تک پہنچتا ہے. بہت ہی مشکل ہے چیزوں کو ان کے رائٹ اینگل سے دیکھنا. تو بہت زیادہ سینسیئرٹی چاہیے, بہت زیادہ سیریسنس چاہیے, بہت زیادہ اپنے آپ کو. ایک چیز یہ دیکھیے, سارے لوگ باعث بھی جیتے ہیں, باعث میں, کمپلیکس میں. باعث جو ہے یہ آدمی کو ریکارڈ بنتا ہے, کمپلیکس ریکارڈ بنتا ہے. سارے باعث سے اپنے اوپر اٹھانا, مثلا اپنے اور غیر میں فرق نہ کرنا, بہت ہی مشکل کام ہے کہ اپنے اور غیر میں آدمی فرق نہ کرے, سب کو ایک نظر سے دیکھے. اتنا مشکل کہ پوری ہسٹری میں ایسے لوگ بہت کم ہوئے ہیں جو اپنے اور غیر کا فرق کیے بغیر سوچ سکے چیزوں کو. تو پھر اس کے معنی کیا ہے, ان کے اندر آبجیکٹو تھنکنگ نہیں ہوتی. سب لوگ سبجیکٹیوٹی بھی جیتے ہیں, باعث بھی جیتے ہیں, کمپلیکس بھی جیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ضروری کنڈیشن ہے کہ آدمی اتنا اٹھ جائے کہ اپنے اور غیر کا فرق مٹ جائے.
اپنے اور غیر کا فرق مٹ جائے، یعنی چیزوں کو ایز اٹ از دیکھ سکے، ایز اٹ از. جسے پروفٹ کی ایک دعا بہت ہی آپ کی بہت ہی محبوب دعا تھی، وہ یہ تھی کہ یہ دعا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے بار بار. بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے یہ. ہر آدمی کو چاہیے کہ لکھ لے اس کو اور یاد کرے، اس کو پڑھتا رہے. وہ یہ ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہی. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے خدا مجھے ٹروتھ کو ٹروتھ کے روپ میں دکھا اور مجھے اس کو فالو کرنے کی توفیق دے. اے خدا فالسہڈ کو مجھے فالسہڈ کے روپ میں دکھا اور مجھے اسے بچنے کی توفیق دے. اور اے خدا مجھے یہ توفیق دے کہ میں چیزوں کو ایز اٹ از دیکھ سکوں. اس سے کیا نکلا کہ آدمی سچائی کو سچائی کے روپ میں نہیں دیکھ پاتا، چیزوں کو ایز اٹ از طور پر نہیں دیکھ پاتا. بہت زیادہ اس کے لیے سیکریفائس چاہیے، تب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر ایز اٹ از تھنکنگ آ جائے. تو اس کے لیے کیا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ خدا کوئی مسیریسلی اس کو دے دیتا ہے، اس کو بھی اس کی پرائس دینی پڑتی ہے. وہی میں نے کہا نا، کنسنٹریشن، ڈیووشن، سیکریفائس، ہر چیز سے کٹ جانا، اپنے اور غیر کو ایک نظر سے دیکھنا، تب جا کر خدا وہ انسپریشن دیتا ہے کسی انسان کو کہ وہ ایز اٹ از تھنکر بن سکے، ایز اٹ از تھنکر بن سکے. تو ہم میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دعا کرتا رہے کہ خدایا مجھے سچائی کا راستہ دکھا دے، تاکہ مرنے سے پہلے میں اس کو فالو کر سکوں. اور مرنے کے بعد دیکھیے بہت جلد ہم میں سے ہر وقت وہاں کھڑا ہوگا کہ وہاں اس کو محسوس ہوگا اب تو پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا. موت کیا ہے؟ موت پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. مرنے کے بعد ہم لوٹ نہیں سکتے یہاں پر. تو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیجیے، اپنے آپ کو سچائی کے راستے پر ڈال دیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Aisha. She says that how can one rise above all biases, especially when we are living in this society where conditioning is happening on every moment? دیکھیے اسی لیے میں نے کہا کہ آدمی کے لیے دو میں سے ایک کا آپشن ہے. اگر آدمی چاہتا ہے کہ وہ خود ہی یعنی اس لیول کو پہنچ جائے تو پھر اس کو سیکریفائز کرنی پڑے گی. وہ سیکریفائز ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہ ان نیچرل ہے، کیونکہ دنیا کا کاروبار بھی چلنا ہے، دنیا کا کاروبار ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے خدا کا جو نقشہ ہے اسی پہ زندگی چلے گی کہ کوئی ایسا نکلے گا جو اس سیکریفائس کو دے کر کے اس لیول تک پہنچے گا. تو آپ کو اس آدمی کو ایکسیپٹ کرنا ہے، خود ہی ساری سیکریفائس کریں اور پھر اس لیول تک پہنچے. یہ آپشن آپ نہیں لے سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آدمی بدل رہتا ہے بہت چیزوں سے، کیسے وہ چھوڑے گا ان کو. کسی کو خدا یہ توفیق دیتا ہے تو اس کو پہچانیے. اور جس کو میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ انکنڈیشنل گرو کا کانسیپٹ مجھے بہت ہی نیچرل معلوم ہوتا ہے. تو وہی آپشن ہے، اس آدمی کو آپ مانیے جس کو آپ ڈسکور کریں کہ یہ اس لیول تک پہنچا ہوا آدمی ہے. تھرڈ آپشن پاسبل نہیں ہے
کہ نہ تو آپ کسی کو گرو مانیں نہ خود پہنچے اس لیول تک، خواہ بحث کرتے رہیں. یہ ہے تھرڈ آپشن. دیکھیے ایک حدیث بہت ریلیونٹ ہے، کن عالمن او متعلمن ولا تکن ثالثا فتہلک. کن عالمن او متعلمن ولا تکن ثالثا فتہلک. یا تو خود عالم بنو، یعنی جاننے والے بنو خود تو، یا اسٹوڈنٹ جاؤ. اسٹوڈنٹ کون ہے؟ جو کسی جاننے والے سے سیکھتا ہے. جی. یا تو جاننے والے بنو یا سیکھنے والے بنو، تیسرے نہ بنو. تیسرا کون ہے؟ جو خام خواہ بحثیں کرتا ہے، ہر خام خواہ آرگومنٹ کرتا ہے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نیچرل جواب ہے. Muhammad Zubair quotes one of your recent talks, and he says that one of your lectures you had said, جب انسان کو سچا گائیڈ مل جائے تو اسے اپنا دماغ بند کر دینا چاہیے. Could you elaborate this thing little more? دیکھیے بند کرنے کا ورڈ یہاں پر اگر میں نے یوز کیا ہو تو وہ لمیٹڈ سینس میں تھا، وہ ایبسولوٹ سینس میں نہیں تھا. آپ بند نہیں کر سکتے اپنے مائنڈ کو. وہ مطلب صرف اس سینس میں تھا کہ جو چیز آپ ڈیو ٹو سم لمیٹیشنس سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس میں اس کے بات کو مان لیجیے. Okay. مائنڈ تو کبھی بھی بند نہیں ہوگا، نہ بند کرنا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں نے کہا ہوگا جس کے بارے میں آپ اس کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو وہاں پر مان لیجیے. Okay. اور کوئی آپشن وہاں اس وقت آپ کے لیے ہوتا نہیں ہے. Maulana, his second point is that can dua be accepted by God if it does not contradict with the future plan? Will it be accepted if it contradicts the creation plan of God? So this thing he wants you to. نہیں ایسا پاسبل نہیں ہے. دعا کوئی مذاق نہیں ہے. دعا یہ خدا کے کریشن پلاننگ کو جو ابالش کرے، جو آدمی ایسی دعا کرے، وہ خود ایک میڈ آدمی ہے، پاگل آدمی ہے. کہ خدا جو ہے سورج نہ نکلے، ایک مہینے تک اندھیرا دنیا میں چھایا رہے تو خدا سنے گا؟ ایسی بات. دعا کرنا خود ایک بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. لوگ ڈیزائر کو لے کر کے دعا بنا لیتے ہیں. ہماری ڈیزائر جو ہے ان کو لے کر جو دعا کرتا ہے وہ کبھی قبول نہیں ہوگی، کبھی نہیں قبول ہوگی. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہماری مسجدوں میں یہاں سے لے کر امریکہ تک میں سنا کہ دعا کی آتی ہے، کلہم اہلک الکفرۃ والمشرکین اللہم دمر دیارہم. یہاں سے لے کر امریکہ تک یہ جو قومیں ہیں ان کو ہلاکت کی دعا کرتے ہیں. یہاں سے لے کر امریکہ تک میں نے دیکھا مسجدوں میں، اور آج تک قبول نہیں ہوئی. 100 برس سے کر رہے ہیں، کوئی ہلاک نہیں ہوا. ہلاک تو ہم خود ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ خدا کے کریشن پلان میں بات ہے نہیں کہ آپ ہم بد دعا کریں وہ ہلاک کر دیے جائیں. ہمارا خدا کا پلان کیا ہے کہ ہم انہیں بتائیں، ہم انہیں سمجھائیں. ہمارا کام صرف سمجھانا ہے، ہلاک کرنا ہمارا کام ہے نہیں. وہ خدا کے ڈومین میں ہم داخل ہو جاتے ہیں. میں بہت ہی تعجب ہوتا ہے کہ ساری مسجدوں میں، سارے اجتماعات میں یہ دعا ہوتی ہے، اللہم دمر دیارہم. یہ کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کے کسی پلان سے بالکل ہی یعنی اس کے خلاف ہے. Okay. تو یاد رکھیے ہم اپنی وشز کو لے کر دعا کرنے لگے تو وہ دعا ہمارے اوپر پھینک دی جائے گی. ایسی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. یعنی ہم نفرت پیدا کر لی ہم نے ان قوموں کے خلاف اور لگے دعا کرنے. تو ہماری نفرت سے، ہمارے ہیٹ سے تھوڑی کوئی خدا کسی کو ہلاک کر دے گا. تو خدا کے اپنے قانون ہیں، اپنے لاز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ دعا جو ہے بہت ہی زیادہ ایک مشکل کام، آسان کام نہیں ہے. سچی دعا. جی. Mola, this question is from Priya Malik. She says that
in your talk, you laid emphasis on identifying a person who could be a guru or a guide to you. She says that if there are more than people who can guide a person, so can a person go for an option of a multiple guru also? نہیں نہیں، یہ بالکل ہی امپاسبل بات ہے. دیکھیے، یہ کہا جاتا ہے کہ آرٹ دو مائنڈ میں نہیں بن سکتا. ایک اعلیٰ درجے کا آرٹ صرف ایک ہی مائنڈ میں بنتا ہے. ایسا دنیا میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھا آرٹ کہیں ہو اس کی میوزیم میں اس کو دو مائنڈ میں بنایا ہو. کوئی اچھا آرٹ، اونچا آرٹ ہمیشہ ایک مائنڈ میں بنتا ہے، ایک مائنڈ. تو جس طرح سے آرٹسٹ ایک ہوتا ہے، ایسا گرو بھی ایک ہوتا ہے. دو گرو کا کانسیپٹ یا کئی گرو کا کانسیپٹ بھی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ امپاسبل بات ہے. یہ مذاق ہے، اس کو نہ سمجھنا ہے، اس بات کو نہ سمجھنا ہے. یہ امپارٹینس آف گرو کو نہ سمجھنا ہے. جو سنسیئر ہوگا، جو سیریس ہوگا، وہ ایسی بات نہیں کہے گا کہ صاحب میں تو کئی گرو بناؤں گا. یہ بالکل ہی. اب میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، لوگ سمجھتے نہیں باتوں کو. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ موسیٰ اگر زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کرنی پڑتی. تو لوگ سمجھتے ہیں افضل، رسول اللہ کا افضل ہونا نہیں ہے. ایک ٹائم میں دو پرافٹ نہیں ہو سکتا. ایک انسان کے دو گرو نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب یہ نہیں کہ ایک افضل ہے ایک غیر افضل ہے. یہ حدیث لوگ جو اس کا بیان کرتے ہیں جیسے کہ اس میں رسول اللہ کو افضل بتایا گیا، بالکل یہ مطلب اس کا نہیں ہے. جس طرح سے ایک اچھا آرٹ صرف ایک مائنڈ میں بنتا ہے. ایک اچھی کتاب جو ہے، کوئی کریٹو بک جو ہے، ایک انسان بناتا ہے. اب رشیا میں لینن کے بعد ایک نظریہ چلا تھا کلیکٹیو لیڈرشپ. لینن کے بعد وہ چلا نہیں، وہ ختم ہو گیا. لیڈرشپ جو ہے وہ کلیکٹیو نہیں ہو سکتی، وہ ایک انسان ہی لیڈ کرتا ہے. جب لوگوں نے دیکھا کہ لینن مر گیا اور ہمارے پاس اس اسٹیچر کا آدمی نہیں ہے، تو انہوں نے نکالا یہ کلیکٹیو لیڈرشپ. وہ چلا نہیں، وہ ختم ہو گیا. اسٹالن بنا لیڈرشپ. دوبارہ میں اس کو امپاسبل سمجھتا ہوں. This question is from Mr. Sirajuddin. He is quoting an incident where God had commanded angels to bow down in front of him, and Iblis, the Satan, did not obey. His point is, did Iblis have the power to disobey? دیکھیے، پاور کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی اپنی اسکیم کی بات ہے. انسان جو ہے کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا کو ماننے سے انکار کرتا ہے. یہ پاور کی بات نہیں ہے. خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے. یہ ٹیسٹ ہے تو فریڈم رہے گی. تو ابلیس جو تھا وہ جن تھا، کان من الجن. خدا نے اس دنیا میں سب سے پہلے جن بنائے تھے، جنات. یہ دنیا جب بنائی تو اس کو خدا نے جنات کے چارج میں دیا سب سے پہلے. تو وہ فیل ہو گئے. وہاں انہوں نے بہت کرپشن کیا، بہت گڑبڑ مچایا، تو خدا نے ان کو ہٹا دیا. پھر انسان کو وہاں رکھا. اب انسان بھی ڈیپوز کیا جانے والا ہے. ڈوم جو آ رہا ہے اس کا مطلب انسان بھی اب اس کا بھی پیریڈ ختم. تو وہ آزادی کی جو ملی ہے اس کی وجہ سے آدمی ایسا کرتا ہے، پاور کی وجہ سے نہیں. جب نہ جنات کو پاور ہے نہ انسان کو پاور، لیکن ٹیسٹ کے لیے فریڈم دی گئی ہے، تو اس فریڈم کو مس یوز کرتا ہے آدمی. تو وہ کیس مس یوز آف فریڈم کا کیس ہے، نہ کہ پاور کا کیس ہے. Maulana, there is a general belief amongst Muslims that Iblis is one of the angels. Is it true? نہیں، بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے. یہ فالس ہے. ابلیس قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کان من الجن. کان من الملائکہ نہیں ہے قرآن میں کہیں. قرآن میں کہیں بھی نہیں کان من الملائکہ، یعنی فرشتوں میں سے تھا وہ. ایک کان من الجن، جنات کی جو کمیونٹی ہے اس کا ایک تھا، وہ اس کا لیڈر تھا جو بھی مان لیا.
تو جن تھا نہ کہ اینجل. This question is from Dr. Farida Khanum. The concept of transmigration was based on the supposition that the world is eternal. Don't you think that this concept stands disproved in view of the scientific discovery that the world is gonna be inhabitable very soon? بالکل صحیح بات ہے, بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ جو ہے کرما تھیوری جو ہے یا پرجنم یا کرما تھیوری, وہ اسی زمین کو لے کر کے بنی ہے. یہ جو پلانٹ ارتھ ہمارا ہے, یہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن اب تو سب ڈسٹرائے ہو رہا ہے, بہت جلد ڈسٹرائے ہونے والا ہے, اور اس کا ڈسٹرائے ہونے کا بگننگ ہو چکی ہے. تو یہ کرما تھیوری جو ہے ایک ان سائنٹیفک تھیوری بن جاتی ہے, صرف ایک امیجنری تھیوری, امیجنری, کوئی سائنٹیفک بیس اس کے نہیں ہے, کیونکہ یہی اسی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, اسی میں لوٹتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں لوٹتے ہیں. تو کیا یہ دنیا ابورٹ ہے کرما تھیوری کی؟ ابورٹ, وہ ابورٹ ہی ختم, تو کرما تھیوری بھی ختم. تو یہ ایک فالس تھیوری ہے, ایک امیجنری کانسیپٹ ہے, اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں, ریزن سے کوئی تعلق نہیں. Muhammad Yunus would like to know the difference between Iman and Aqidah. ایمان عقیدہ دونوں ایک ہی چیز ہے, کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک ہی چیز ہے. اسی عقیدے کو جب ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں مان کر کے, تو اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. تو جو بلیف ہے یا عقیدہ ہے, اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. This point is from, and rather it's a question from Razia. Most of the people have become very passive about the reports on global warming and other possible catastrophes which are gonna come because of the global changes or environmental changes. How can such people be sensitized under dawa effort? ان کو سمجھانا ہوگا, اس میں تو کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ سب کو وہ سمجھاتے ہیں, ہم ان کو بھی سمجھائیں گے. اور سمجھانے کا طریقہ ہے کہ سب سے ضروری چیز ہے کریشن پلان جو ہے خدا کا, اس کو بتانا. یعنی انسان اس کو لے کر نہیں سوچتا, کریشن پلان آف گاڈ جو اس کو لے کر نہیں سوچتا, تب یہ سب باتیں, یہ سب پرابلم آتے ہیں. تو سارے ان کو یا دوسرے سب لوگوں کو, حتیٰ خود مسلمانوں کو بھی, مسلمان بھی اس کو بھولے ہوئے ہیں. مسلمان سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے, ہم تو سب جنت چلے جائیں گے. یہ بھی بالکل اسٹوپڈ بات ہے. یہ ایسا نہیں کہ دوسرے لوگوں کا پرابلم ہے, مسلمانوں کا بھی پرابلم ہے. یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں, جنت ہمارے لیے ہے. کرسچن سمجھتے ہیں کہ ہم تو خدا کا بیٹا جو ہے ہمارے لیے سیکریفائس کر چکا ہے, جنت ہمارے لیے بن چکی. ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جو تھے وہی سب سے افضل پیغمبر ہیں, اور بس جس کو چاہیں گے جنت داخل کر دیں گے. یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں, کسی کو جنت اس طرح ملنے والا نہیں ہے. تو سب کو سمجھانا ہے ہمیں, انکلوڈنگ مسلمس, سب کو کسی پلان جو ہے خدا کا اس کو بتانا ہے. بیسک بات میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو لوگ بھولے ہوئے ہیں کہ کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس سے لوگ اویئر نہیں. Maulana, the recent release of the report on climatic changes under United Nations, it says that the way this world is coming to end would be like a fiction movie, science fiction movie, like we see that uh, glaciers are melting away and mountains are ripping apart, and there would be a total catastrophe on the surface of the earth. This is a scene which has been imagined or probably is supposed to going to take place. Now, in the revealed knowledge, which is Quran, has this particular incident been mentioned in an elaborate way, that when this world would come to an end, what kind of situation will happen and how things will get destroyed? یہ تو بہت آیتیں ہیں اس کی, بہت ساری آیتیں ہیں اس کی, کہ زمین جو ہے
ٹوٹ پھوٹ جائے گی، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، پانی جو ہے سمندر کا وہ نہیں رہے گا اس طریقے سے. یعنی بہت زیادہ آیتیں اس پر ہیں، کتابیں چھپی ہیں اس کے اوپر، قیامت کی نشانیاں، کتابیں چھپی ہیں قیامت کی نشانیاں، آیتیں بھی حدیثیں بھی ہیں. تو اس سے پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی آیتیں یا حدیثیں، اب وہ اس کی سائنس ان کی اس کو وہ ایکسپلین کر رہی ہے. یا This question is from Sadia. Some people hold that since Islam believes in the concept of paradise and hell, which is not scientific, therefore Islam is unscientific. Please explain. I think what she means to say is that the concept of paradise and hell doesn't seem to be scientific to some people. So they feel that Islam is also not scientific. یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ یہ کہنا کہ ہیل اور پیراڈائز جو ہے ان سائنٹیفک ہے. دیکھیے سر جیمز زیز نے لکھا ہے کتاب جو ہے مسٹیریس یونیورس، ایک ایسی دنیا کا ہونا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ میں پروف ہے کہ ایسی دوسری دنیا بھی ہو سکتی ہے، اپنے آپ میں پروف ہے اس کا. ایک دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ساری چیزیں ہیں، اسی کا تو ایک 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 فارم ہے پیراڈائز، زیادہ سپیریئر فارم. کیونکہ قرآن میں ہے کہ وہ اتو بھی متشابہہ، کہ جنت میں جب جائیں گے لوگ تو وہاں چیزیں دیکھیں گے تو یہ تو وہی ہے جو ہم نے دنیا میں دیکھا تھا. ہم نے صرف یہ ہے کہ زیادہ ریفائنڈ ہوگا، زیادہ وہاں کے پھل زیادہ ٹیسٹی ہوں گے، وہاں ایٹرنیٹی ہوگی. تو اس نے جو لکھا تھا سر جیمز نے 1930 میں کتاب چھپی تھی اس کی 1930 میں، کہ ایک ایسی دنیا کا موجود ہونا اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہے کہ دوسری دنیا بھی ایسی بن سکتی ہے. اب تو لیٹسٹ جو سائنس کی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ ڈوئلٹی ہر چیز میں ہے، ڈوئل ورڈ، ہماری دنیا میں ڈوئل ورڈ ہے. یعنی یہ ہماری جو دنیا ہے یہ پازیٹیو ورلڈ ہے، ایک نیگیٹو ورلڈ موجود ہے، آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے. اگر نیگیٹو ورلڈ نہ ہوتے پازیٹیو ورلڈ بھی نہ رہے. جیسے اس میں ایٹم میں نیگیٹو اور پازیٹیو پارٹیکل ہوتے ہیں، دونوں ہونا ضروری ہے. نیگیٹو ہونا بھی ضروری، پازیٹیو اگر ایک نہ ہو تو ایٹم نہیں بنے گا. تو پوری دنیا کے بارے میں یہ تھیوری ہے، لیٹسٹ تھیوری، کہ یہ ہماری دنیا پازیٹیو ورلڈ ہے، ایک نیگیٹو ورلڈ ایک ہے موجود، وہ اگر نہ ہوتی یہ بھی نہ رہے. یہ تو سائنٹیفک نہیں ہے، تو غلط بات ہے میرے نزدیک. یہ عین سائنٹیفک ہے کہ ہماری اس دنیا کے ساتھ ایک اور دنیا ہے، وہ دنیا اس سے یعنی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن زیادہ سپیریئر طور پر ہیں، زیادہ اعلیٰ طور پر ہیں، زیادہ اچھی حالت میں ہیں. یعنی وہ پرفیکٹ ہے، یہ امپرفیکٹ ہے، وہ آئیڈیل ہے، یہ لیس دین آئیڈیل ہے. یہ تو سائنٹیفک تھیوری ہے. Dr. Farida Khanam has sent this note and she says that in the scenario of doomsday approaching, is it essential to perform dawa work for all of us? Otherwise, we will not be qualified for an entry into paradise. میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل یہی بات ہے. کوئی بھی دوسرا عمل ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا جب تک آدمی یہ کام نہ کر رہا ہو. ایکسیپٹ نہیں ہوگا. آپ رات دن نمازیں پڑھیں اور دعا ورک نہ کریں تو کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں. بالکل ایک بیس لیس عقیدہ یہ ہے کہ آپ، اور حدیث میں دیکھیے ثابت ہے کہ ایک بستی کے بارے میں خدا نے حکم دیا کہ اس کو الٹ پلٹ دو. تو فرشتوں نے کہا کہ وہاں تو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، رات دن عبادت کرتے رہتے ہیں، رات دن پریئر کرتے رہتے ہیں. تو خدا نے کہا اس کے سمے الٹ دو، کیونکہ اسے دعوی ورک نہیں کیا. یہ تو حدیث موجود ہے کہ اگر آپ دعوی ورک کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں اور دوسرا جو بھی کام ہے، سوشل ورک کرتے ہیں اور ملی ورک کرتے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ دعوی ورک کر کے سب کچھ ایکسیپٹ ہوگا، دعوی ورک چھوڑ کے کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اب تو وہ
آخری ٹائم آ گیا ہے کہ آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسی کو دیں، سب سے زیادہ امپورٹنس. کیونکہ قرآن میں دیکھیے صاف صاف ہے، رسول مبشرین اللہ یکون للناس اللہ حجت بعد الرسل. یعنی خدا چاہتا ہے کہ خدا کے اوپر حجت نہ رہے، یعنی لوگ یہ نہیں کہہ سکیں کہ ہم کو تو کچھ خبر نہیں تھی، آپ کو پکڑ رہے ہیں، ہم کو کچھ پتہ نہیں تھا. تو خدا کے اوپر یہ حجت نہ رہے، اس کے لیے دعوی ورک کو لازم کر دیا گیا. ہم خدا کے اوپر سے یہ حجت اتار رہے ہیں گویا کہ تو کوئی انسان یہ نہ کر سکے کہ ہم تو جانتے نہیں تھے، ہم تو انویئر تھے. تو اس سے زیادہ ضروری اور کون سا کام ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کاموں میں کچھ اگر آدمی کم کر پائے تو وہ خدا اس کو اگنور کرے گا، کیونکہ دعوی ورک کو اگنور کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، مست ہے، اور ہر مسلمان کو کرنا ہے، کسی ایک کو نہیں. کیا Maulana, in this regard, I would like to share a small incident which took place yesterday. I had gone to meet a German scholar visiting India, and during my conversation, in the end, she said that the information explosion in today's time has become so accessible to even a common man that a person cannot afford to say that I didn't know what God's creation plan is. And if someone says that I remain ignorant, it is because either the person is not sensible enough or is completely blind. Otherwise, the kind of facilities, the kind of avenues, the kind of interactive platforms today are available. I mean, nobody can have this excuse of saying that I could not come to know what creation plan is. So it further strengthens, I mean, your belief, your talk, which says that uh, God's message will reach everywhere in every house, so that the person will not say that, I mean, I didn't know what your creation plan was. نہیں دیکھیے، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ 50%، وہ انفارمیشن 50% ہے. اس کے ساتھ کریشن پلان جو ہے وہ تو بتایا نہیں گیا. کوئی بھی انفارمیشن یہ نہیں بتا رہی کہ واٹ از کریشن پلان آف گاڈ. وہ تو بتا رہی ایک آسپیکٹ اس کا، لیکن اس کا دوسرا جو آسپیکٹ ہے، ان سب چیزوں کو کسی پلان آف گاڈ کے فریم ورک میں لے کے دیکھیں، یہ تو ابھی باقی ہے، یہ تو ابھی باقی ہے. تو ہم کو آپ کو اس پوری انفارمیشن کو لے کر کے اس کو کسی پلان آف گاڈ کے فریم ورک میں لا کر کے دکھانا ہے انسان کو، ورنہ وہ ادھوری جانکاری رہتی ہے. وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے دعوی ورک ہم پر یعنی ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں پھر بھی کرنا ہے، بلکہ اور زیادہ کرنا ہے کہ اب آدھا کام سائنس نے کر دیا ہے، باقی آدھا ہم کر ڈالیں.